عمران خان کے دو بڑے کارنامے جن کی تشہیر نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ان کارناموں کی ان کی حکومت، ان کے ساتھیوں اور ان کے حامیوں کو بھی اس کا احساس نہ ہو، اس کا ادراک نہ ہو۔ بہرحال اپوزیشن کے حلقوں میں تو شاید اس چیز کو سمجھا جاتا ہو، لیکن وہ ایسے کارنامے دبانے کے لیے خاموشی اختیار کر رکھی ہو۔ انہوں نے تو کوئی تعریف کرنی ہی نہیں ہے عمران خان کے کسی بھی کام کی، کسی بھی کارکردگی کی، کسی بھی کارنامے کی۔ تو بہرحال ہم زیادہ طویل بات نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ جب سے عمران خان آئے ہیں، پوچھا جائے، اپوزیشن سے پوچھا جائے، ان کے مخالفوں سے پوچھا جائے کہ اس وقت سے لے کے آج تک کتنے پاکستان میں ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ ماضی کی حکومتوں میں مشرف سے لے کے زرداری اور اس کے بعد میاں نواز شریف، ان حکومتوں میں ڈرون حملے ہوتے تھے تو ایک سرسری سا احتجاج کیا جاتا تھا۔ مشرف اور زرداری کی حکومتوں میں تو باقاعدہ حکومت کی مرضی سے حملے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ یوسف رضا گیلانی کے بارے میں وکی لیکس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے امریکیوں سے جا کے کہا تھا کہ ہم واہ ویلا کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام جاری رکھنا۔ تو میاں نواز شریف کے دور میں بہرحال تھوڑا بہت احتجاج ضرور ہوتا رہا، لیکن وہ بھی سرسری سے آگے نہ جا سکا اور ڈرون حملے جاری رہے۔ بدترین قسم کے ڈرون حملے ہوتے تھے۔ میاں نواز شریف کے دور میں بھی حکیم اللہ محسود بھی ایک ڈرون حملے میں مارا گیا تھا، جس کے بعد حکومت اور حکیم اللہ محسود کے درمیان ہونے والے مذاکرات سبوتاژ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپریشن ضرب عضب کا فیصلہ کیا گیا۔ عمران خان حکومت میں آئے تو انہوں نے دو ٹوک امریکہ پر واضح کر دیا کہ ڈرون حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے، اور ان کی حکومت کے دوران پھر کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بات ہوتی تھی، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو غیر محفوظ قرار دیا جاتا تھا، اور یہ تک کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ سکتا ہے، دہشت گردوں کے ہاتھ آ سکتا ہے، دہشت گرد اس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ طالبان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو استعمال کر سکتے ہیں، ایٹمی پروگرام پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان نے اس ساری بحث کو کس طریقے سے، نہ صرف یہ کہ آج بات نہیں ہو رہی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی، بلکہ عمران خان نے ایک بہترین حکمت عملی کے ذریعے اس چیز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا ہے۔ اب پوری دنیا میں اگر کوئی بات کی جا رہی ہے کسی ایٹمی پروگرام کے غیر محفوظ ہونے کی، تو وہ بھارت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بھارت کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہے اور وہ شدت پسندوں کے ہاتھوں میں ہے۔ عمران خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مودی کو شدت پسند قرار دینے میں، ایک دہشت گرد قرار دینے میں۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا عمران خان کی بات مان بھی رہی ہے، اس پر یقین بھی کر رہی ہے، اور اسی حوالے سے پھر مودی کو عمومی طور پہ دنیا میں ایک دہشت گرد جانا جانے لگا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ دیگر ہم باتیں کریں، مہنگائی کی بات کریں، وہ بھی اب اس میں بھی کچھ کمی آ رہی ہے۔ جس طریقے سے پیٹرول سستا کیا گیا ہے، 5 روپے فی لیٹر پیٹرول سستا ہوا ہے، اس سے بہرحال حکومت زیادہ بھی کر سکتی تھی۔ جس طرح عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت ہی کم ہوئی ہیں، انتہائی نچلی سطح پر آ گئی ہیں، تو اس میں 15-20 روپے تک کا بھی اس میں کمی ہو سکتی تھی۔ بہرحال حکومت نے 5 روپے کمی کا اعلان کیا، باقی مجبوریوں کو عمران خان خود سمجھتے ہوں گے، جو ہمیشہ پیٹرول پر زیادہ ٹیکسوں کے مخالف رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں، اس پر کچھ چیزوں پر عمران خان کی حکومت پر تنقید ضرور ہوتی رہی ہے، لیکن اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے حالات بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی کا خاتمہ ہو رہا ہے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا عزم ظاہر کیا جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں، تو اپوزیشن کو تو گویا سانپ سونپ گیا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، لیکن آج کی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ عمران خان کے ان دو عظیم کارناموں کو اگر کوئی اعتراف نہ بھی کرے، پھر بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ایک تو پاکستان میں ڈرون حملوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور دوسرا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو غیر محفوظ ہاتھوں میں جانے کی جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، وہ نہ صرف ختم ہو گئے ہیں، بلکہ ایسے خدشات بھارت کے حوالے سے اب سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔